اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الداعی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی بندہ مقرب سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہماری ممدوح شخصیت جو ہے ان کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم تھے، اور سیدنا علی حجویری کئی برس تک ان کی خدمت اقدس میں رہے اور ان سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات میں سینکڑوں بزرگوں کی خدمت میں آپ نے حاضری دی ہے، اور ان سب میں سے پھر جو اپنے لیے مرشد سلیکٹ کیا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو پسند اور ان کی جو سلیکشن ہے اس کا معیار کیا ہوگا۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بیت المقدس سے ایک دفعہ آپ سمرقند میں تھے آپ، اور وہاں سے آپ ایک مسجد سے عبادت کر کے اپنے چچا کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، باہر نکلے تو ایک ولی کامل آپ کو مسجد کے دروازے پہ ملے، اور انہوں نے جبین سعادت دیکھ کر آپ کو فرمایا کہ تم اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، تم سیدھے بغداد چلے جاؤ اور وہاں جا کے علم و معرفت جو ہے اس کے دریا بہہ رہے ہیں، اور تم قرآن و سنت کی تعلیم کو مکمل کرو۔ لہٰذا آپ بغداد بھی رہے، آپ بیت المقدس میں بھی رہے، اور بیت المقدس میں تو کمال کی بات ہوئی، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں ملتے ہیں اور آپ کو گلقند دیتے ہیں۔ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کا منہ گلقند سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں سے آپ چلے، وہ مفصل واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا۔ آپ کے بارے میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، زینت اوتاد شیخ العباد، اور اوتاد وہ بزرگوں میں ہوتا ہے جو تکوینی نظام جس کے ارد گرد گھومتا ہے، تکوینی نظام کو جو چلاتا ہے، یہ اوتاد بہت بڑا اولیاء کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح اس دور کے بزرگوں نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ شاہ واقف اسرار و رموز محبت الہیہ ہیں، آپ زدت العرفاء ہیں، آپ گنج الحقیقت ہیں، برہان طریقت ہیں، حجت الکاملین ہیں، سند الواصلین ہیں، یعنی یہ آپ کے القابات تھے۔ 60 برس تک آپ نے پہاڑوں میں جو ہے وہ گزارا، دمشق کے پہاڑوں میں عبادت اور ریاضت کرتے رہے، اور آپ کی ایک قول زبردست، آپ نے فرمایا دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں، جس سے مراد یہ تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد گرامی اس طرف اشارہ تھا،
حضرت عبداللہ بن عباس راوی آپ نے فرمایا دو نعمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے آج فراغت ہے، کل بھی مجھے فراغت ملے گی، میری آج صحت ہے، کل بھی یہ صحت شاید اسی طرح ہوگی۔ تو فرمایا اس چیز کے بارے میں آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، زندگی اتنی مختصر ہے، لمحوں کو سنبھالنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات ٹور اینڈرے جو سویڈن یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے سیرت پہ ایک کتاب لکھی، وہ یاد آتی ہے، اور میں اپنا ایک طالب علمانہ قول کہا کرتا ہوں کہ جو اخلاف کا کردار ہوتا ہے ان کا حسن کردار اسلاف کی عظمت پہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش کو دیکھ کے پڑھ کے کشف المحجوب کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے شیخ کیا ہوں گے۔ ٹور اینڈرے نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت باتیں نیگیٹو سنی تھی اپنے معبد خانوں میں، ہم جب جاتے تھے اور لوگوں سے سنتے تھے، ایسے ہی مجھے ایک دفعہ خیال آیا ہم خود پڑھیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کیوں عمل کریں۔ کہتا ہے جب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی طرف رجحان ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو لوگ تیار کیے تھے، جماعت، ان کے جو لیفٹیننٹ تھے، ان کے جو ڈپٹی تھے، وہ کیسے تھے۔ کہتا ہے میں نے چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں مواد لیا اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے خلفائے راشدین کو پڑھا تو میں نے کہا ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کو تیار کیا ہوگا۔ تو وہ بات آج ہمیں اس بات پہ صادق آتی ہے کہ سیدنا شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت داتا گنج کے شیخ طریقت تھے، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سیدنا علی اجویری داتا گنج کے مرشد کریم ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، جامی صاحب، حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ غازی صاحب، شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے آپ نے شروع میں تعارف کرایا، آپ کی شخصیت کے کچھ بڑے عجیب و غریب امتیازات ہیں جس کی وجہ سے آپ داتا صاحب جیسے کہ مرشد کامل قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو داتا یہ ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ علم کا تو آپ نے دروازہ، جو آپ کے بزرگ تھے وہ مرید تھے حضرت شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو اپنے زمانے میں تفسیر کا اور حدیث کا، تصوف کا امام سمجھا جاتا تھا۔ ان سے جا کر انہوں نے زانوِ تلمذ بھی حاصل کیے اور ان سے بیعت بھی ہوئے۔ ٹھیک۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ شیخ کا رنگ مرید پر چڑھتا ہے، تو ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ پر رنگ اپنے مرشد کریم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے اوپر آگے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں جن کی عشق اور کیف کی کیفیتیں بڑی منفرد ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر ان کے اوپر شیخ جنید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو ایک سلسلہ نور ہے ولایت کا، اس کے آپ بہت چنیدہ فرد تھے۔ سلسلہ جنیدیہ میں جو بڑی نمایاں شخصیات ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ان میں ان کا نام۔ علم اور معرفت غازی صاحب یہ کیا ہوتے ہیں؟ علم کا راستہ تو بندے کو ملتا ہے علماء کے ذریعے، معرفت کا راستہ ہمیشہ اولیاء پر کھلا اولیاء کی صحبت سے۔ ٹھیک۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔
طاعت بے ریا پہ زور دیا کریں، 100 سالہ طاعت بے ریا، بے ریا اخلاص کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ بلکہ بے ریا کی بات میں آپ ان کا بھی واقعہ سن لیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی کو خلوت 60 سال کی نصیب ہوئی کوہ لگام میں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب میں ان کے بہت قریب رہا تو میں نے دیکھا وہ ریا سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ خود وہ نمائی سے کہتے تھے کہ یہ جو خلوت ہے یہ حب دنیا کے مرض کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے، اور حب شہوات کو ختم کرنے کا بھی بہترین نظام ہے، اور حب انا کو توڑنے کا بھی بہترین نظام ہے۔ واہ۔ تو وہ کہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے پھر 60 سال اچھا، منع فرماتے تھے کہ ہلکا بات نہ لکھو میرے نام کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور خود نمائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کرامت بھی کسی سے سرزد ہوتی ہے اس کو چھپا لو، جی ظاہر نہ کرو۔ بلکہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے اظہار کرامت یا اظہار عزت پر رغبت دکھائی ہے تو یہ رعونت کی دلیل ہے، اللہ، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل و دماغ کے کسی کونے میں تکبر موجود ہے جو یہ چاہتا ہے۔ غازی صاحب یہ اولیاء کرتے کیا ہیں؟ اولیاء کو جب یہ قرآن و حدیث کی معلومات ملیں، سب سے پہلے جو گہرا احساس ان میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بالقوہ خلیفۃ اللہ بنایا ہے، ہم بالقوہ سے بالفعل خلیفہ کیسے بنیں گے؟ واہ۔ یعنی یہ سارا ولایت کا رستہ بالقوہ خلیفہ سے بالفعل خلیفہ بننے کا ہے۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علی بن عثمان کو داتا گنج بخش بنا کے ہمیں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے آپ کا بادشاہ گر ہونا وہ واضح ہو رہا ہے، اور حضرت میرا حسین زنجانی جیسی شخصیات عطا فرمائیں، حضرت سیدنا حضرت شیخ خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اگر بچپن ابتدا ہم دیکھیں تو آپ نے تقریباً 6 سال کی عمر میں اپنے ہی علاقہ کے اندر جو مسجد تھی وہاں سے تعلیم حاصل کی، وہاں سے پھر آپ کو کچھ شوق پڑا۔ آپ کے آباء و اجداد جو تھے، یہ تعارفی طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کے آباء و اجداد ان کا کاروبار کپڑے کا تھا، کپڑا بناتے بھی تھے اور بعد میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے، تو بخارا کی طرف ان کا آنا جانا کافی تھا۔ تو اسی حوالہ سے حضرت شیخ خطلی کو آپ کے والد محترم نے بخارا کے اندر ایک ادارہ میں داخلہ دلوایا، وہاں آپ نے فارسی کی تعلیم حاصل کی اور عربی میں مزید جو ہے وہ آپ نے دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد جب واپس آئے، وہاں پر جو بخارا کے اندر درس تھا اس کے اندر ایک خاص اہتمام تھا، اور وہ یہ تھا کہ طلباء کو صرف سبق ہی نہیں پڑھائے جاتے تھے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف قلبی رجحان پیدا کر کے راغب کیا جاتا تھا۔ بائی فورس نہیں کہ تہجد پڑھو یہ کرو، شوق پیدا کر دیا جاتا تھا جس سے طالب علم کے دل میں اشتیاق ہوتا تھا عبادت کا۔ تو جب آپ واپس آئے اپنے شہر میں تو یہاں پر پھر کچھ وقت گزارا، اپنے والد محترم کی معاونت کی، تو پھر یہ تقریباً آپ کی بخارا سے جو واپسی ہے 15 سال کی عمر کے قریب ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک دفعہ آپ کے ایک چچا جو تھے وہ سمرقند کی طرف گئے، تو سمرقند میں آپ ان کے ساتھ گئے۔ سمرقند میں اس زمانے میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھی جن کا نام تھا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نصر بن محمد۔ ان کی کئی کتابیں ہیں زبردست، ان کی تنبیہ الغافلین ہے، عیون المسائل ہے، اور کافی کتابیں ہیں، اور وہ 1 لاکھ حدیث کے حافظ بھی تھے۔ اللہ، تو بہت بڑا شہرت رحمۃ اللہ۔ جی تو ان کا وصال ہوئے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جب یہ اس علمی ماحول میں گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے شوق دکھایا مسجد کے ساتھ محبت کا، وہی جو سبق پیچھے سے مل چکا تھا، بار بار آتے جاتے عبادت کرتے اور نماز جو ہے وہ 5 گانا ادا کرتے باجماعت۔ تو وہاں پر جو ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ وہ بزرگ، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا اس طرح، تو انہوں نے کہا تمہاری پیشانی پہ تو سعادت کا نور چمک رہا ہے، اور اس نور کو اب بڑھانے کے لیے، اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے چلے جاؤ، تمہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور مزید علم کا حصول کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تم عربی زبان بھی چونکہ سمجھتے ہو اور 16 سال کی عمر ہے، 15 سال کی تو عربی کے اوپر عبور حاصل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ بغداد شریف علم و عرفان کا مرکز ہے وہاں چلے جاؤ۔
یہاں سے آپ واپس اپنے گھر گئے, والد محترم سے عرض کیا یہ سارا واقعہ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں پر روانہ کرتے ہیں. اور یہ سیرت نگاروں میں ہمیں نہیں ملا واللہ عالم کہ آپ کا کوئی اور بہن بھائی کا تذکرہ نہیں ملتا, میں بھی آپ اپنے گھر کے اندر تنہا فرد ہوں. اس حیثیت سے پھر آپ کے والدین کی عظمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ اکلوتی اولاد کو اتنا دور کے ملک کے اندر وہ تحصیل علم کے لیے بھیج رہے. یہاں سے آپ چلے نیشا پور سے ہوتے ہوئے, آپ چلتے چلتے راستے میں جگہ آگی زنجان. یہاں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے وہ بڑے متمول تھے اور مالدار تھے. انہوں نے سرائے بنائی ہوئی تھی فری لوگوں کے آرام کے لیے, قیام کے لیے, اور حسب استطاعت آپ کھانا بھی ان کو فراہم کیا کرتے تھے. تو چونکہ آپ کا بچپن تھا تو وہ جو محبتیں اور شفقتیں ملیں یہ زنجان کے حضرت میرا حسین کے آباء و اجداد کے ساتھ آپ کی محبت کا باعث بنی. یہاں سے آپ آگے بغداد شریف پہنچے ہیں تو حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آپ کو جو داخلہ ملا, 8 سال تک آپ نے وہاں پر تحصیل علم کی. 8 سالوں میں 2 دفعہ تقریباً آپ کی واپسی گھر میں ملاقات کے لیے آئے, اور اس وقت میں علم حدیث, علم قرآن, تفسیر, اور اس کے ساتھ ساتھ علم فقہ, جغرافیہ, اور سب سے بڑی بات جو آپ نے تجرد کی طرف 60 سال کا اشارہ کیا ہے, وہاں علم حیوانات اور علم نباتات یہ بھی آپ نے حاصل کیا. اچھا, وہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اس کی معاونت ہوتی رہی تنہائی کے عالم میں. تو یہاں سے فراغت کے بعد بیعت بھی ان کی اختیار کر کے جب واپس آئے تو یہاں کے علماء آپ سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان سے تحصیل علم کرتے رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ کبھی بغدادی سمجھیں اور کبھی شامی سمجھیں, اور ادھر والے ان کو خطل کے علاقے کی وجہ سے خطلی کہیں. تو اس طرح یہ ان کا سلسلہ ہوا. یہ تھا ان کا ابتدائی. اس کے بعد آپ نے اسی سبق کو مزید بڑھایا اور اس قرآن پاک کی آیت پہ عمل کیا, سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو. تو اسی وجہ سے آپ دنیا کا نظام دیکھنے کے لیے دائیں بائیں چلتے رہے, سفر کرتے رہے, اور مختلف ممالک میں سفر کرتے کرتے آخرکار آپ نے اپنا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا. وہاں پر آپ نے بہت زیادہ طویل قیام کیا اور کوہ جو لگام ہے اس کے اندر آپ نے رہائش اور بود و باش اختیار کی. انہی اسفار کے درمیان آپ کی عمر مبارک جو ہے ولادت 360 ہجری کی بنتی ہے, اور 100 سال کے قریب آپ کی عمر بیان کی گئی ہے. 460 ہجری کے اندر آپ کا وصال بنتا ہے. اور یہ وہ دور ہے جب عالم اسلام کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں اور علم و عرفان پھیلا رہی تھیں, بڑے اولیاء, جن میں اس زمانے میں کبار محدثین میں سے حضرت امام حاکم نیشا پوری ان کا نام تھا, اور یہ نیشا پور میں بھی رہے, حضرت شیخ خطلی. اسی طرح امام ابو نعیم موجود تھے, اور 458 ہجری میں امام بہقی کا وصال ہوا, یہ بھی اسی زمانے کے تھے. تو اس طرح بہت سے کبار محدثین جو ہیں, کہکشاں صفت یہ دور تھا, کہکشاں صفت دور تھا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, کیچڑ نہیں لگ رہا, بارش ہو رہی ہے, آپ کو اس پہ دلچسپ ایک بات سناؤں. حامد میر صاحب ویسے تو وہ بڑے آپ کو ہوتا ہے نا آزاد خیال سا بندہ ہے, لیکن حامد میر کا میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا اور ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک بزرگ ہیں غلام سرور صاحب, خواجہ غلام سرور صاحب میانی صاحب میں ان کا مزار بھی ہے. تو ان کی والدہ, یہ کہتے ہیں میں اسکول میں تھا تو بچپن میں ان کی والدہ لے گئی حامد میر کو وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ بارش کا موسم تھا, بہت زیادہ بارش ہونے لگی ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں تم آپ جائیں, مطلب یہ وہ فوت ہو گئے تھے جو وہاں تھے متولی انہوں نے. تو یہ کہتے ہیں ہم حاضری دے کے آئے, سب جگہ بارش تھی, نہ میری والدہ کے کپڑے نے بھیگے نہ ہمارے بہن بھائیوں کے بھیگے, ہمارے کپڑے خشک ہی رہے. تو وہ مجھے آج صبح یاد آ رہا تھا یہ پڑھ کے کہ نہ کیچڑ لگا نہ کپڑے ان کے بھیگے. تو حضرت داتا صاحب نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے حرس اور حوث اور ہرس جو ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا, ہر طرح کے رسائل کو, تو اس لیے کوئی کیچڑ بھی نہیں ہمارے پاؤں اور کپڑوں کو لگتا. جی غازی صاحب, حضرت ابو الفضل خطلی کی شخصیت جو ہے وہ چونکہ حضرت داتا گنج بخش کے مشائخ میں سے ہیں, تو ان کی عظمت کو اور ان کی جو بزرگی ہے اور ان کا جو عظیم مقام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ کہتے ہیں نا درخت اپنی جڑ سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, کیونکہ پھل نظر آتا ہے. اخلاق کا کردار اسلاف کی عظمت پر دلیل پھل کے ذریعے سے اس درخت کی تاثیر آگے چلتی ہے. تو خود داتا حضور نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے شیخ سے زیادہ باہیبت اور پرروب شخصیت کوئی نہیں دیکھی. صحیح. باوجود ہے کہ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور ریا سے دور تھے, خلق خدا سے دور تھے, مخلوق سے دور تھے. اس کے باوجود ان کی شخصیت کے اندر جو فقر کے آثار تھے وہ اس درجہ کمال کے موجود تھے. اگر ہم غازی صاحب دیکھیں حضرت ابو الفضل الخطلی کی شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا ماخذ ہے وہ کشف المحجوب ہے. ٹھیک ہے. اور کشف المحجوب میں جتنی جامعیت کے ساتھ
حضرت داتا حضور نے اپنے شیخ کا ذکر کیا وہ کمال ہے. یعنی آپ ان کی زندگی کے واقعات بھی لے کے آئے ہیں, تعلیمات بھی لے کے آئے ہیں, اور کن کن بنیادی تصورات کو حضرت داتا حضور نے اپنے طریقت کے تصورات کو جن اصولوں پہ استوار کیا ہے اپنے شیخ کی رہنمائی میں, اس کی تفصیلات کو بھی انہوں نے استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے. یہاں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جولی والا واقعہ سنائے نا کہ ان کی گود میں تھے. میں ایک واقعہ, میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں, بلکہ اس واقعے کی خاص ریلیونس حضرت علامہ کے ساتھ ہے. اچھا, تو لہٰذا میں یہیں سے بات شروع چلو کروں گا. وہ تو بڑی اچھی بات. وہ ایسا ہے کہ جس آپ داتا حضور فرماتے ہیں کہ بیت الجن میں ہاں میں اپنے شیخ کے پاس حاضر تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ بیت الجن حضرت ابو الفضل خطلی کی جائے قیام تھی. اچھا, میں یہاں ایک اضافہ کر دوں آپ کی بات میں بیت الجن اپنے ناظرین کے لیے, کہ وہاں کے بارے مشہور تھا کہ وہاں بہت جنات ہیں اور جنات لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے. حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ گئے تو جنات نے کسی بندے کو ان کے قیام کے دوران نقصان نہیں پہنچایا, اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوا تو انسانوں سے زیادہ جنات شریک تھے جنازے. بہرحال تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں یہ میرے شیخ کا آخری وقت تھا اور ان کا سر میری گود میں تھا, اور میں اپنے کسی پیر بھائی کے کسی معاملے کی وجہ سے پریشان تھا. تو حضرت شیخ پریشانی تھا, اندر غصہ میرے تھا. شیخ طریقت نے آنکھ کھولی اور دیکھا مجھے اور کہا, علی میں تمہیں عقیدے کی ایک بات سمجھانے لگا ہوں, اگر تم اس بات کو پختہ کر لو, اس پہ قائم ہو جاؤ, تو زندگی بھر ہر طرح کی پریشانی سے اور کبیدگی سے پاک ہو جاؤ گے, نجات پا جاؤ گے. وہ یہ ہے کہ ہر حالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہر محال, اور یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی. آپ کو چاہیے کہ آپ مسائل و حالات کے بجائے اللہ کی طرف نگاہ کرو اور اس سے نکل جاؤ, بندوں سے نکل جاؤ, اس سے نکل جاؤ. اچھا غازی صاحب دیکھیں, زبور جب میں علامہ کی غزل ہے, اس کا ایک شعر ہے, بالکل اس بات کو علامہ نے بیان کیا ہے. اچھا, پیر ما گفت جہاں بر روش محکم نیست. میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ دنیا ایک حال پہ قائم نہیں ہے. اب دیکھیں بات ہی وہ کر رہے ہیں, میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت کی. واہ واہ واہ. از خوش و نخوش او قطع نظر باید کرد. اچھے حالاتوں کو برے, ان سے نکل جاؤ, ان پہ نگاہ نہ جماؤ. واہ واہ واہ. تو یہ جو تعلیم یہ سمجھو کہ اس مالک کی طرف سے آگے ہے. اگر کوئی برے حالات ہیں, امتحان آزمائش اس طرف سے ہے, وہ اس کی طرف سے بہتر جانتا ہے. بندہ نہیں کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا, وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کا کشف المحجوب کے ساتھ کتنا تعلق تھا. کشف المحجوب کے اندر ہے یہ واقعہ. یعنی اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ کسی کی نگاہ ہوگی تو اس کو بیان کرے گا نا. پھر داتا صاحب کا آنا, خاص کرم فرمائی کرنا, حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا آنا, ایسا ہی ہے. تو یہ جو جتنے معاملات ہیں, اچھا ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب, دیکھیں کہ داتا حضور کے سفر بھی آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے. کہاں لبنان, کہاں آذربائیجان, کہاں ماورا النہر, کہاں سنٹر ایشیا. یعنی کہ وہ اپنے شاہ طریقے سے ملنے کے لیے وہاں جانا اور ان کی خدمت میں رہنا اور ان کی خدمت میں تربیت پانا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, یہ حضرت داتا گنج بخش کی اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت, محبت اور ان کے ساتھ جو ان کا ربط ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے معاملات بھی حضرت داتا حضور نے بیان کیے ہیں جو ان کی ہم سفری کو بیان کرتے ہیں. جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان میں تھے, اکٹھے جا رہے تھے, تو میں نے دیکھا راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ غلہ کاٹا جا رہا تھا اور غلہ تقسیم کرنے کا وقت تھا. تو بہت سے درویش وہاں پہ غلہ لینے کے لیے کھڑے تھے, اناج لینے کے لیے کھڑے تھے. تو میرے شیخ نے ان کو دیکھ کے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ کے بجائے اسفل کو چن لیا اور اس تجارت کو اختیار کیا ہے جس میں برکت نہیں ہے, جس میں کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ انہوں نے طریقت کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے, اپنے صوفیانہ حلیے کو دنیا کو اخذ کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے, کو خانقاہ کو انڈسٹری دنیا داری کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا. تو فرماتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اصل طریقت کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں اوتاد کا ذرا بتا دیں کہ اوتاد کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا ابرار ہیں، اوتاد ہیں. ویت کی جو جمع ہے، اوتاد کا لفظی معنی ہوتا ہے میخ کو گاڑ دینا. ٹھیک، یہ وہ کلی ہے جس کے ارد گرد وہ چکی چلتی ہے. وہ چکی چلتی ہے، یا پھر اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ تکوینی امور کی ذمہ داری جس کو سونپی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے گرد وہ سارے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اوتاد کہتے ہیں. سینٹرل پار ہوتی ہے یہ، بالکل پاور تکوینی امور کی. اس میں غازی صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھیں تو جہاں آپ نے اپنے شیخ کا تذکرہ 3 خوبیاں بڑی نمایاں کی ہیں، اور اس بات کو تو بہت حظ لے کر بیان کیا کہ میرے مرشد جیسا چہرہ اتنا بارونق اور باروب میں نے نہیں دیکھا. غازی صاحب یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے سیرت و کردار کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے چہرے کا تاثر سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ جو اولیاء کبار کے چہرے کا ایک نورانی تاثر ہے، یہ عکس کس کا ہے؟ واہ، یہ اصل میں جمال نبوی پر آنے والی وہ جو چہرے پر انوار کا حالت تھا، یہ داتا صاحب اس کو اپنے مرشد کو اس کا عکس کہہ رہے ہیں. واہ، یعنی میرے مرشد پر انوار نبویہ اور انوار علویہ فیضان نبویہ، فیضان انوار نبویہ کے اثرات جو تھے ان کے اثرات تھے. ایک بتا دوسرا کہا کہ میرے مرشد جنیدیہ سلسلے کے تھے، لیکن کچھ مشائخ کا خصوصیت سے تذکرہ کرتے تھے جس سے ان کا ولایت کا مزاج میں سمجھتا تھا. حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے، اور مجھے لگتا تھا جو اللہ نے ان کو تصرف دیا تھا اس تصرف کا عکس آپ میں بھی تھا. حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی بکریوں کو شیر آ کے چراتے تھے، بھیڑیے حفاظت کر رہے ہوتے حفاظت کرتے تھے. اس سے آپ وہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے مزاج کو سمجھتا تھا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نوادر الاصول، اصل ان کا نام تھا محمد بن علی، حکیم ترمذی کے ان کی بہت تذکرہ کرتے تھے، اور میں اکثر ان سے ان کی باتیں پوچھتے تھے. ایک دفعہ مجھے ان کی بات بتائی، کہتے ہیں یہ تصوف کیا ہے بیٹے؟ تصوف اصل میں اللہ کے اخلاق میں رنگے جانے کا نام ہے، اوصاف خدا بندی کو حاصل کرنے کا نام ہے. اوصاف خدا بندی، حکیم ترمذی صاحب کہتے ہیں جو علم شریعت سے آگاہ نہیں اور اوصاف عبودیت سے آگاہ نہیں، وہ اوصاف خدا بندی تک نہیں جا سکتا. واہ جی علامہ صاحب، جی یہ منازل ہیں. جی یہ منازل تو یقیناً ایسی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حسن انتظام بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 150 ہجری میں وصال ہوا، اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوئی. امام اعظم کا نعم البدل امام شافعی کی صورت میں. اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو 360 ہجری کے اندر امام طبرانی کا وصال ہوا ہے، اور 360 ہجری میں شیخ خطلی کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ امام طبرانی کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس نے انتظام چل رہا ہے، خالی نہیں، بالکل دنیا اللہ کے بندوں سے. جی اسی طرح. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا فیضان دیا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے شیخ کامل کی صرف تحصیل علم کے ساتھ لمس نہیں رکھا، بلکہ ان کی خدمت میں ہماتن حاضر رہے تھے اور وہ فیوز و برکات حاصل کیے تھے. اسی لیے آپ کی خدمت میں آپ کے مریدین اسی طرح مسلسل حاضر رہتے تھے، اور جو جتنا حاضر رہتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ فیض حاصل کرتا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں شیخ حسری اپنے پیر و مرشد ان کے ساتھ ایک مقام پر گیا، صحرا کے اندر اولیاء کا کوئی دعوت کا سلسلہ تھا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا اولیاء اپنی اپنی شان سے آ رہے ہیں، کوئی سواریوں پہ آ رہا ہے، کوئی تخت پہ آ رہا ہے، کسی کو ہوا اڑا کے لا رہی ہے، کوئی عجیب رنگ میں بہت متاثر ہو رہا تھا. لیکن میرے پیر و مرشد جو ہیں وہ کسی کی طرف التفات نہیں کر رہے تھے، آ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آرام سے بیٹھے. دفعتاً دیکھا کہ ایک
ایسا پراگندہ حالت میں اس کیفیت میں ایک شخص آ رہا ہے کہ اس کے پاؤں سے اس کے نالین بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا اعصاب وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹے ہوئے کو پکڑا ہوا ہے، کوئی اس کی کیفیت نہیں مفلوق الحال ہے، بال بھی اس کے غبار آلود ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف بات جاتی جو آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر راس ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غبار آلود جن کے سر ہوتا ہے، ان کے کیفیت پراگندہ حالت ہوتی ہے، تو اس وقت لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی کام کے ہونے کی اللہ پر قسم اٹھا لیں لابرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق فرما دیتا نہ ہے. پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں. تو اب یہ ہوا کہ کہتے ہیں جب وہ آیا آپ کی نظر پڑی تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اس کے ساتھ معانقہ کیا، بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت کی اور پھر اس کو سب سے اعلیٰ جگہ پر بٹھا دیا. میں حیران ہوا کہ اتنی شانوں والے لوگ آئے، چونکہ ان کی ابھی ابتدا تھی. میں حیران تھا کہ اتنی شانوں والے، اور یہ جو آئے وی آئی پی ٹریٹمنٹ، ان کو جو ہے وہ اس قدر نوازا ہے آپ نے. تو میں نے عرض کر دیا، تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ بیٹا وہ جو آئے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی ولایت کے مطابق آئے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کو نہ کسی گدی نشینی کا تعلق ہے، نہ کوئی اس کو ولایت کا دعویٰ ہے، نہ اس کو کوئی اور کیفیت ہے. اس کا جو بھی ظاہر باطن ایک ایک لمحہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں. اور یہ کیوں کرتا ہوں؟ یہ تو ولایت کو کچھ نہیں حاصل کرنا چاہتا، لیکن ولایت خود اس کی وارث بن چکی ہے. تو اس لیے جس کی ولایت وارث ہو، جس کے فیضان کو ولایت جاری رکھنے کا ذریعہ ہو، تو ہم اس کا کیوں نہ احترام کریں. تو یہ سلسلہ جو آپ کو حاصل ہوا، یہ عرفان تھا حضرت شیخ حسری کا، اور وہی منتقل ہوتا رہا ان کے اندر. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے اوصاف شیخ علی کے، ان میں سے ایک وصف جو ہے معرفت کا اور دل کے مشاہدے کا، جو سامنے موجود ہو. اس لیے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کا قلبی مشاہدہ دوسروں کے دل کی حالت جاننے کا ایک بار نہیں ہوا، یہ بار 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 ہوتا رہا ہے. جو بھی آتا تھا سامنے آپ اس کے دل کی حالت کو جان لیا کرتے تھے. ڈاکٹر یہ کشف القلوب ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ قرآن والی بات ذرا ایکسپلین کر دیں جو ہم نے چونکہ کشف القلوب کی بات پہلے کر لیتے ہیں چونکہ داتا حضور سے متعلق ہے کہ داتا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا اور میں ان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پانی ڈال رہا تھا. اچانک میرے دل میں خیال آیا، جب معرفت اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو کیوں ہم ان کے بزرگوں کے غلام بن جاتے ہیں بزرگوں کی خدمت کیوں کرنی اور چاہیے، پابند ہو جاتے ہیں. تو وضو کرتے ہوئے ہی میرے شیخ طریقت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، گو معرفت مقدر ہے، لیکن اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کر لیا ہو کہ اللہ نے اسے اپنے انوار معرفت کا امین بنانا ہے، تو اس کے گنوار پن کو دور کرنے کے لیے، اس کو اس کی استعداد دینے کے لیے، اس کے دل میں اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام اور خدمت کا جذبہ ڈال دیتا ہے. واہ واہ واہ. وہ ان سعادت کی بارگاہوں میں آ جاتا ہے، لیکن کس راستے سے گزار کے دینا اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو بھائی صاحب یہ جو لوگ ہیں، چونکہ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اجلا بنا دیا ہے، اتنا پاکیزہ بنا دیا ہے کہ پھر ان کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. جن کے سامنے ذات حق کا مشاہدہ کھلا ہے، یہ ہے تو کائنات کی بقیہ چیزیں کیا قرآن حیثیت کا ہے؟ نور جن کے اندر اترتا ہے، جن کو نسبت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے، وہ نسبت عشقی قرآن اور صاحب قرآن سے ملتی ہے. اور اب بڑی تکلیف ہوتی ہے جی قرآن کی ذکر نہ کریں. جی ذرا بات کر لیں. جی بھائی صاحب، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس مقصد کے لیے یہ سوسائٹی یہ ملک وجود میں آیا تھا، جب ہم اس مقصد کی طرف چلیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. جس فیصلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا گورنر صاحب کا، یہ بہت ہی، پہلے تو اس کی جتنی تحسین کریں ہم کم ہے، بلکہ میں اس میں ایک چیز کا اضافہ بھی کروں گا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں گورنر صاحب کو بلایا تھا. اچھا. تو وہاں گورنر صاحب نے دو ایسی باتیں کی جو ہمارے لیے بالکل نئی باتیں تھیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں برٹش پارلیمنٹ کا جب ممبر بنا تو آئی واز دی فرسٹ مسلم ممبر. جب میں وہاں گیا علف اٹھانے کا وقت آیا تو میں نے کہا جی میں نے تو قرآن مجید کا علف اٹھانا ہے. اچھا. پھر میرے لیے قرآن مجید منگوایا گیا اور آج بھی وہ قرآن مجید برٹش پارلیمنٹ میں محفوظ ہے، رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا یہی جذبہ تھا کہ انہوں نے وائس چانسلرس کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا. وائس صاحب اس پہ لکھا گیا ہے اور مجھے یہ افسوس کے ساتھ یہاں کہنا پڑتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل علم کو کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک. اہل علم کو حقائق کے منافی بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ایک ایسی تحریر بھی میری نظر سے گزری جس میں یہ لکھا گیا کہ جس شخص نے علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن کو پڑھا ہو وہ گورنر صاحب کے اس فیصلے کی تعریف نہیں کر سکتا. اچھا. اتنے افسوس کی بات ہے
کہ کاش وہ صاحب یہ بات کہنے سے پہلے ریکنسٹرکشن کو پڑھ لیتے. غازی صاحب ریکنسٹرکشن کا نہیں، اس کے دیباچے کا پہلا لفظ پتہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ، اگر انہوں نے ریکنسٹرکشن کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو یہ بات کبھی نہ کہتے. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. اچھا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو کتاب ہے نا، میں نے بھی پتہ نہیں کوئی 25-40 مرتبہ کوشش کی ہوگی، یا اساتذہ کے پاس بھی جا کے. وہ اتنی مشکل کتاب ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو بھی اس پہ اتھارٹی حاصل ہے. وہ کتاب اتنی مشکل ہے، اس کو لوگوں نے سنا ہوا ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا. غازی صاحب اس پہ میں تو چاہوں کبھی پروگرام کر لیں تاکہ تھوڑی بات ہم اس پہ بھی کریں. غازی صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، ہر فریب برا ہے لیکن علمی فریب سب سے برا ہے. ٹھیک، بالکل. آپ لوگوں کے شعور سے دھوکہ کرتے ہیں. لوگوں کے شعور سے دھوکہ نہ کریں. لوگ آپ کی تحریریں پڑھ کے رائے بنا رہے ہوتے ہیں. چور سب سے برا چور ہے. علم کا چور یہ اتنا بدترین چور ہے بھئی، آپ لوگوں کے شعور کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو قلم دیا ہے، کاغذ دیا ہے، اس کی حرمت ہم نے اساتذہ سے غازی صاحب یہ سیکھا ہے، قلم کی حرمت ماں بہن کی حرمت سے زیادہ ہے. لا ریب. یہ آپ کی تحریر پڑھ کے لوگ رائے بنا رہے ہیں. پہلا جملہ علامہ نے پریفیس دیباچہ یہاں سے شروع کیا ہے، قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than idea. یہ پہلا جملہ ہے پریفیس کا اور پہلا لفظ قرآن ہے. واہ واہ واہ. اس کے بعد جو کچھ علامہ نے اس میں لکھا ہے، علامہ یہ کہتے ہیں، میں ایک صرف ریفرنس دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو جدید اور قدیم دنیا میں واسطہ ہے. آپ کے آنے سے نئی دنیا شروع ہوئی. آپ قدیم اور جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں. یہ ہے لفظ. سنگم کیسے ہے؟ فرماتے ہیں آپ اپنے ماخذ کے لحاظ سے قدیم ہیں، وہ وہی ہے کہ آپ پہ آ کے ختم ہو گئی. یہ آدم سے شروع ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے، اب اس کا آگے کچھ نہیں ہے، حضور پہ ختم ہو گئی. لیکن اس وحی سے جس تہذیب نے جنم لیا اس کے لحاظ سے آپ جدید ہیں. واہ واہ واہ. دیکھیں اس سے پہلے سائنس نہ تھی، آپ کی استقرائی لاجک نہ تھی. یہ جو دانش آپ نے جا کے فتوحات کی اوپر، سبحان اللہ، عالم بالا، سبحان اللہ، آپ نے فتوحات کے راستے کھول دیے، آپ نے علوم کے راستے کھول دیے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں. غازی صاحب یہ ساری کی بنیاد تو حضور نے رکھی، قرآن مجید نے رکھی، قرآن مجید نے رکھی. تو علامہ تو ریکنسٹرکشن، غازی صاحب میں نے ایک جگہ ریکنسٹرکشن پہ گفتگو تھی، میں نے عرض کیا ریکنسٹرکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے، علامہ کا ایک مقصد ہے، قرآن مجید پہ آپ کا یقین پیدا ہو جائے. واہ. اگر آپ کو قرآن مجید پہ یقین ہے تو آپ کو ریکنسٹرکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ. یقین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں غازی صاحب ہم نے صرف قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے بس، ہمارے اس پہ یقین نہیں ہے اس طرح کا. بالکل صحیح. یقین اقبال کو ہے. اب بھی ساری قوم غلامی میں ہے. اسی بصیرت پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ان علاقوں میں ایک الگ ملک بن رہا ہے. خطبہ الآباد کو اگر آپ نکال دیں آپ کے پاس کیا ہے؟ اور پورا خطبہ الآباد غازی صاحب قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی توضیح ہے، تشریح ہے، جس آیہ مبارکہ پہ علامہ نے خطبہ الآباد کو ختم کیا، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس پہ آ کے ختم کیا. اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ نے سارا بیان کیا کہ آپ کی تہذیب کا مستقبل کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ قوم کے ساتھ علمی دھوکہ نہ کریں. احیاء العلوم فی الدین، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہیں، میں ہم کہتے ہیں مخالفت کریں لیکن دلیل کے ساتھ کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے جی حضرت ابو الفضل خطلی پہ. یہ چیز بڑی اہم تھی جی. میں سمجھتا تھا کہ حضرت ابو الفضل خطلی ہوں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اولیاء کرام دیگر ہوں، حبیب رائی، حبیب اجمی، امام حسن بصری ہوں، جنید بغدادی ہوں، اصل تو وہ یہی چاہتے تھے کہ بھائی قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو.
غازی صاحب تصوف کا اصل بنیادی مغز بھی یہی ہے کہ بندوں کے اندر صحیح معنی میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور دین کی حقیقت تک پہنچنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ٹھیک، صوفیاء نے ہمیشہ ان تین چیزوں کی دعوت دی ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کشف قلوب کیا ہوتا ہے، غازی صاحب صوفیاء جس تجربے سے گزرے ہیں اور علامہ اقبال بھی تشکیل میں جس کا تذکرہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر انسان تین چیزوں میں الجھا ہوا ہے۔ ایک ہے حواس خمسہ ظاہری، ٹھیک، ایک ہے حواس خمسہ باطنی، اور ایک ہے حواس خمسہ عقلی۔ ظاہری کی بات کی عام لوگوں نے، عقلی کی بات کی فلاسفہ نے، باطنی کی بات کی صوفیاء نے۔ واہ تو علامہ اقبال ان تینوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظاہری عقل بھی رہے، حواس بھی رہیں، لیکن باطن کی روشنی بھی رہے۔ واہ، اب وہ قرآن سے تعلق کی بات ہے، دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ شوق ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ واہ، اور ایک حدیث میں یہ جملہ بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ جذبہ ہو کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کرے، وہ بھی قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا جی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو جائے۔ یہ آمدنی میں برکت کے لیے ہے، یہ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔